بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے کہ خوشی اور لطف کیا چیز ہے، کہ کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر کتنا خوش ہے، اس کو کتنی راحت اور لطف حاصل ہے، سکون اس کو کتنا حاصل ہے۔ ہم لوگ خوشی، راحت، لطف، سکون کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور ان اسباب کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ سارا کا سارا خارج کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ خارجی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر موسم اچھا ہے تو میں خوش ہوں، اگر میری انوائرمنٹ جو ہے نا وہ پرسکون ہے تو میں خوش ہوں، اگر لوگوں کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا ہے تو میں خوش ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں تو میں خوش ہوں، لوگ وہ جو ہیں وہ میری تعریفیں کرتے ہیں تو میں خوش ہوں، میرے پاس بڑی گاڑی ہے تو میں خوش ہوں، میرے پاس بڑا بنگلہ ہے تو میں خوش ہوں، اور جو چیزیں ہو رہی ہوں وہ ساری کی ساری میری خواہشات کے مطابق ہو رہی ہیں تو میں خوش ہوں، ارد گرد کے لوگ اچھا، میری صحت ہے تو میں خوش ہوں۔ یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھیں گے تو یہ کیا انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ موسم اچھا ہو جائے؟ یہ انسان کے بس میں ہے۔ لوگوں کا رویہ کیا انسان کے ساتھ اچھا ہو، کیا یہ انسان کے بس میں ہے؟ میرے پاس بڑی گاڑی آ جائے، کیا یہ میرے بس میں ہے؟ میرے پاس بڑا بنگلہ ہو جائے، کیا یہ میرے بس میں ہے؟ میں بیمار نہ ہوں، کیا یہ میرے بس میں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ جیسی بھی ہے، چاہے وہ فزیکل انوائرمنٹ ہے یا وہ سوشل انوائرمنٹ ہے۔ فزیکل انوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ جیسے کہ موسم کی، اور یہ ساری کی ساری سوشل انوائرمنٹ کہ لوگ میری عزت احترام، لوگوں کے اندر میرا کیا ایک سٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ میں اگر کچھ کرنا بھی چاہوں گا تو میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تبدیل میں کس چیز کو کر سکتا ہوں؟ کہ وہ جو چیز مجھے پیش آ رہی ہے میں اس کا کیا، اس پہ ریئیکٹ کیسا کرتا ہوں، میں اس کو رسپانس کیسے دیتا ہوں اس چیز کے اوپر، یہ میرے اختیار میں۔ کوئی اگر غصے والی بات آتی ہے تو لازمی نہیں آپ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، لوگ کیونکہ ایسا کرتے ہیں؟ بھائی غصہ لوگوں کی عمل کی وجہ سے نہیں آیا، غصہ جو آپ کو آیا ہے وہ لوگوں نے ایک، وہ کیا تھے، وہ ایک اسٹیمولس تھا، ایک محرک تھا، آپ نے اس کو کیا سوچا جس کی وجہ سے کیا آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا۔ بعض دفعہ محرک ایک ہی ہوتا ہے لیکن آپ کے سوچنے کے فرق کی وجہ سے وہ غصہ نہیں رہتا، بلکہ وہاں پر آپ کی اس کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کے پیچھے کوئی بندہ زور زور سے ہارن بجا رہا ہو، زور زور سے ہارن بجا رہا ہو، زور زور سے ہارن بجا رہا ہو، اب آپ دیکھیں ہارن تو بج رہے لیکن اب آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ پاگل آدمی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہی ہو، آپ جا رہے ہوں اور آپ کے پیچھے ایک ایمبولینس ہے اور وہ بار بار جو ہے وہ ایمبولینس کا سائرن بج رہا ہو اور وہ ہارن بھی بجائی جا رہا ہو، بجائی جا رہا ہو، اور آپ بڑے اس میں رش میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے کیا آپ کو اس طریقے سے غصہ آئے گا؟
क्या वो स्टिमुलस तो एक ही है। आप कह रहे हैं ना मैं रश में फँसा हुआ हूँ, जो है ना वो सारी की सारी जो है ना मेरी जो है ना ये देखो इसको पीछे बड़ी जल्दी है। इधर क्या होता है, बाज़ को इधर भी गुस्सा आता है, बाज़ को, लेकिन बाज़ लोग क्या होते हैं, कहते हैं यार मजबूरी है इस बेचारे की, कोई पता नहीं कोई बीमार है, क्या मसला है कि जिसकी वजह से उसकी जान को बचाने की खातिर जो है, इसने जो है ना वो जल्दी पहुँचना है। स्टिमुलस तो वही था, बात क्या थी कि आपने उस पे रिएक्ट कैसे किया है, आपने उसको कैसे सोचा कैसे है। ऐसे ही हमें जो इंसानों के साथ शिकायतें होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम उस इंसान को उस हालत के अंदर देख रहे होते हैं जो हम साथ जिस तरीके से वो पेश आ रहा होता है। हम उसके पीछे के मुहर्रिकात की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। मैं आज भी सोच रहा था, मैं ड्राइव करते हुए जो था वो आ रहा था तो एक पीछे मेरे जो है ना वो बंदा बहुत ही ज़ोर से जो है ना वो हॉर्न बजाई जाए और सारा कुछ जो है ना, तो मैं दवाई लेकर आ रहा था। तो मुझे थोड़ा-सा एक वो हुआ कि यार ये क्या कर रहा है बंदा जो है। लेकिन मैं एकदम फ़ौरन साइड पे हुआ और मैंने अपने आप को ये चीज़ समझाई। मैंने कहा यार देखो कि अगर तुम किसी जगह के ऊपर हो और तुम्हें पागल जो है ना वो पत्थर मारना शुरू कर दे, तो तुम क्या करोगे? तुम उल्टा पागल को पत्थर मारना शुरू कर दोगे कि यार ये पागल है तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी पागल हो जाता हूँ। मैं भी पत्थर मारना शुरू कर दूँ उसको। तुम कहोगे यार अपनी जान बचाओ भई, तुम अपनी जान बचाओ। इधर से जो है ना ये जो है मैं अपने आप को साइड पे करूँ, ठीक है जाने दो उसको। मैं क्यों उसमें ऐसे उसके वो उसके पीछे उससे गुस्सा हो के और उसके साथ जो है ना, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? उसको क्या वो मिल जाएगा? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो या चलो मजबूरी नहीं भी है, उसको जल्दी है बस ठीक है जाने दो उसको। हम कहते हैं जनाब ये लोग क्या हैं, इनकी मसाइल वो होते हैं सारा टाइम बाकी वैसे फ़िज़ूल टाइम ज़ाया कर देते हैं, सड़कों पे आगे क्या कर रहे हैं, बस जल्दी इनको पड़ी हुई होती है। क्या उसका नतीजा क्या हो रहा होता है, आपको कोई ऐसा बंदा टकर जाए ना सड़क के ऊपर, ठीक है ना? वो आपको 1 मिनट के लिए टकरता है या 2 मिनट के लिए टकरता है। लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आप देखें आप 1 डेढ़ घंटे तक आप क्या होंगे अपने सेंसेस के अंदर पूरे तौर पे वो नहीं होते हैं। आपको गुस्सा आ रहा होता है बार-बार। आप बार-बार चीज़ें सोच रहे होते हो। आप बार-बार जो है ना उसके बारे में कि यार ये क्यों ऐसा करते हैं? नतीजा क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपका हुआ, ठीक है? नुकसान आपका हुआ क्योंकि आपने क्या कर दिया? आपने जो है आप उसको तो नहीं वो कर सकते थे कुछ भी। हम जो है ना वो हम उस क्योंकि हम क्या होते हैं एनवायरनमेंट से मुतासिर हो रहे होते हैं, हम उस रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। एक स्टीफन कॉवी ने एक बड़ी अच्छी एक मिसाल पेश की कि उसने कहा कि एक बंदा जो था, एक लड़का जो था वो जा रहा था और क्या हुआ कि एक रास्ते के अंदर था तो उसने अपने पास एक पकड़ी हुई थी चीज़ जो है कि जिसमें से मिसाल के तौर पे एक कुल्हाड़ा सा था उसके हाथ के अंदर और वो गया और उसने देखा कि आगे से क्या आ गया, एक साँप आ गया, साँप आ गया और जब साँप आ गया तो उसने किया कि उस साँप के ऊपर जब हमला किया तो उसकी साँप को 2 हिस्सों में काट दिया उसने, साँप को काट दिया उसने। अच्छा जब साँप को उसने काट दिया तो हुआ क्या कि साँप का जो अगला हिस्सा था ना, साँप का जो अगला हिस्सा जो था उसका, उसने क्या कर दिया बस, बस, बस। हाँ, अच्छे से कीजिए। तो उसने क्या किया उसको 2 हिस्सों में काटा, जब 2 हिस्सों में कटा तो उसके अगले हिस्से ने क्या किया साँप के, उसने उसको जो है ना उसके हाथ के ऊपर काट लिया, चक मार लिया। जो ही उसने उसको चक मारा उसके ऊपर, तो कहने लगा कि इसके पास क्या था, एक ऑप्शन ये था कि ये करता ये जाके साँप को जाके और उसको कुचूमर निकाल देता, साँप को जाके मारता और उसको कुचूमर निकाल देता साँप को। तो जैसे होता है ना गुस्से के अंदर। लेकिन अगर वो साँप के पीछे जाता और साँप को कचूमर वो करता, तो जो ज़हर था,
वो क्या होना था, उसके सारे जिस्म में फैल जाना था, सारे जिस्म में फैलना था, और उसका नतीजा क्या होना था कि लड़के ने मर जाना था। ठीक है। लेकिन वो क्या था, वो बड़ा तेज था। उसने कहा कि अब मुझे इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कि मैंने उसको वो किया है। अब अव्वल काम क्या करना है, मैंने अपने आप को बचाना है, और जब मैंने अपने आप को बचाना है तो मैंने अपने आप को ऐसा कट लगाना है कि जिसमें से मेरा खून जो है ना वो क्या हो जाए, निकलना शुरू हो जाए, और वो खून जो जहरीला खून है वो मेरी रगों के अंदर आगे ना पहुंचे। वो जो है, उसने क्या किया कि जल्दी से अपने आप को कट लगाया अपने हाथ के ऊपर, जिस जगह से उसको उसने काटा हुआ था सांप ने। तो वो क्या हुआ, वो खून जो था ना, जितना जहरीला खून था, वो क्या हो गया, वो बाहर निकल गया, वो बाहर निकल गया। उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी, और बड़ा कमाल की, वैसे दिल को एक बड़ी दिलचस्प बात लगती है। मैंने कहा देखो, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि बाज लोग हमें क्या करते हैं, बाज हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं। कोई हमारे साथ बुरा, और हम क्या करते हैं, हम उनके पीछे जाते हैं। हम कहते हैं भाई अब नहीं छोड़ेंगे इसको, जाएंगे उसके पीछे जाके बैक बाइटिंग जो है, गीबत कर रहे हैं उसके पीछे, उसको जाके नुकसान पहुंचाने के लिए। यार इसको तो ठंड पै गई है, कहते हैं ना, ठंड पै गई है, रगड़ा लगा के आएंगे। होता क्या है कि उसको ठंड पाने के लिए क्या कर लेते हैं, वो हम ठंड पाते नहीं है, हम अपने अंदर क्या कर लेते हैं, वो गुस्सा और नफरतें और बहुत कुछ वो करते हैं जो हमारे दिलों को तबाह करके रख देती हैं। और होता क्या है कि एट द एंड हम उसको नुकसान, चलो उसको नुकसान पहुंचा भी दें, लेकिन अपना नुकसान बहुत कुछ कर चुके होते हैं उन नफरतों के अंदर, उन नफरतों में। तो मैंने यही सोचा, देखो हम हमारी सारी जिंदगी में हम देखें ना, हम कहते हैं यार फलां बंदे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी जगह के ऊपर मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हम सारी जिंदगियां क्या कर रहे होते हैं, वही ये पालते रहते हैं, पालते रहते हैं, नफरतें, गुस्से, फलां, और क्या हो रहे होते हैं, खुद ही वो हो रहे होते हैं। ये जितने लोग डिप्रेशन के ज्यादातर मरीज बनते हैं, ठीक है, एक फैमिली बैकग्राउंड भी होता है उसमें से, लेकिन ये आपके सोचने का अंदाज भी होता है। जीन्स के अंदर आती हैं बातें, उसका इनकार नहीं है, जीन्स के अंदर होती हैं चीजें जो आप अपने ले रहे होते हैं, आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से चीजें ले रहे होते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में आपकी एक तरबियत हो रही होती है, आपके ऊपर एक असर आ रहा होता है, आप देख रहे होते हो। लेकिन ये मतलब नहीं होता कि आप उस जो है ना उन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते हो, या आप किसी और तरीके से सोच नहीं सकते हो। वजह क्या होती है कि हम उसी उस माहौल में रह के, हम जो जीन्स में हमें चीजें आ रही होती हैं, वो हमारे लिए आसान होता है, उसी उस नेचर के ऊपर चलना, उस डगर के ऊपर चलना, हमारी जितनी चीजें होती हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है। हम कहते हैं यार हम तो बचपन से देखते हैं ये चीजें, तो मैंने उसी तरीके से बिहेव करना है, मैंने उसी तरीके से रहना है। लेकिन आप, मैंने खुद देखे हैं, जिंदगी में लोग देखे हैं, आप, हाँ, जिन लोगों के घरों में क्या होता है, चीखना चिल्लाना बड़ा होता है ना, आप उनके बच्चों के अंदर देखेंगे वो यही हो चलता रहता है। वो चीखने चिल्लाना हर वक्त जो है ना, वो बात भी करेंगे ना, वो किससे प्यार की बात भी करेंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो भी गुस्से के अंदर करेंगे। तो प्यार की बात भी कर रहे होंगे तो वो भी गुस्से के अंदर होंगे, क्योंकि वो देखते ये आए हैं। तो उनकी, तो इसलिए याद रखो, खुशी का ताल्लुक आपके बाहर के साथ नहीं होता, जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर हुआ करती है। ठीक है ना। आप अपने, जो मौसम होता है ना, फिजिकल वेदर, ये सोशल वेदर आपके अपने अंदर भी होता है। ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि देखो, जब, हाँ, एक इसको वो कहा जाता है, और एक ये नहीं है कि मैं ऐसे आपसे ही कह रहा हूँ। ठीक है ना। जब मौसम अच्छा होता है ना, तो फिजियोलॉजिकली भी एक इसकी एक वो होती है कि क्या होता है कि इंडोर्फिन्स होते हैं इंसान के अंदर जो है। ठीक है ना। तो इंडोर्फिन्स जो होते हैं ना वो रिलीज होते हैं खुशी की वजह से। ठीक है ना, उसमें से। ठीक है ना। तो उसमें से बाज दफा पेन की वजह से होते हैं, बाज दफा स्ट्रेस की वजह से होते हैं, बाज दफा क्या होते हैं,
خوشی کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، موسم ایک وہ ہوتا ہے، تو یہ انڈورفنس. اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ سائنس یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ میڈیکل سائنس جو ہے، انڈورفنس اس وقت بھی ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہو، جب آپ مسکراتے ہو، کسی سے اچھے طریقے سے ملتے ہو، ایک جو ہے نا خود ایک وہ ماحول کریٹ کرتے ہو، تو وہ اس وقت بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب باہر کا موسم اچھا ہوگا تو تبھی وہ انڈورفنس جو ہے نا وہ ریلیز ہوں. بعض دفعہ آپ خود کیا کرتے ہو، وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہو کہ اس میں انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے باہر کی انوائرمنٹ کا ایک اثر ہو سکتا ہے، ایسے ہی آپ کی اندر کی بھی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو خوشی کا تعلق کبھی بھی اسباب کے ساتھ نہ جوڑنا. بچوں اگر خوشی کا تعلق اسباب کے ساتھ ہوتا نا، تو یہ جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے اور بڑی بڑی ان چیزوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا، یہ کبھی بھی کیا نہ کرتے، یہ یہ خودکشی نہ کرتے. ٹھیک ہے نا، یہ خودکشی نہ کرتے، یہ اسٹریس کی وہ نہ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، اسٹریس کے لیے گولیاں وہ نہ لے رہے ہوتے کہ جناب اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے جی ان کو ہونا چاہیے ہوتا. یہ باہر جا کے سیریں کرنے کے لیے نہ بھاگ رہے ہوتے کہ جی اب ہم نے فلاں جگہ سیر کرنے جانا ہے، ابھی ہم نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، ابھی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ابھی ہم نے موریشیس جانا ہے، ابھی فلاں جگہ جانا ہے، کیونکہ میں نے جو ہے نا میں اتنا تھک چکا ہوں. اور فلاں جو ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جن کو فیم بھی حاصل ہوتی ہے، پیسہ بھی حاصل ہوتا ہے. کتنے ایکٹرز ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں، بعض پاگل ہو جاتے ہیں، بعض سٹریس کے اندر باقاعدہ سٹریس میں نا خودکشیاں کرتے ہیں لوگ. کیوں ہوتے ہیں آخر؟ حالانکہ کیا تھا دیکھا جائے تو، کیا ہے ان کو ایک بندے کو فیم ملی ہوئی ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں اس کے پاس، اس کی جو ہے شہرت ہے، سب کچھ ہے. کیوں وہ جا رہا ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ حالات زندگی پڑھیں گے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑا نام تھا. لوگ جو تھے نا وہ بادشاہ بڑی عزت کیا کرتا تھا. اور جو ہے نا اس میں سے ایک علمی شخصیت تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر جھانکا، اور جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا کہ دیکھو میرے اندر جو ہے نا ایک وہ جو ایک سکون اور ایک وہ چاہیے نا، جو چیز ایک وہ چاہیے ہوتی ہے وہ میرے پاس نہیں تھی. اوپر سے تو کیا تھا، ایک بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، سب کچھ ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی اس کی تلاش کے لیے مجھے نکلنا پڑے گا، اس کی تلاش کے لیے مجھے نکلنا پڑے گا. وہ نکل کے اس کی تلاش کے اندر پھر، اور پھر جو تھے وہ بالکل ایک اور ہی، جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک خاص ایک عرصہ گزارا، اور پھر اس کے بعد جب وہ شخصیت بنے ہیں تو وہ بہت بڑی شخصیت بنے پھر. آپ جا کے دیکھ لیں، اگر آپ کو یہ ایک میری باتوں کے اوپر اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ذرا جائیں، آپ سمجھ لیں کہ جی اب ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے نا، وہ 3 مرلے کے گھر میں، وہ کہتا ہے یار میں نا اگر 10 مرلے کے گھر میں ہوتا نا تو میرے پاس بڑی خوشی ہوتی. ٹھیک ہے نا، 10 مرلے والے کو جا کے دیکھیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میں 10 مرلے میں رہتا ہوں نا، میں اگر 1 کنال میں ہوتا نا تو مجھے خوشی مل جاتی ہے. 1 کنال والا کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس اگر 2 یا 3 کنال کا گھر ہوتا نا، میرے پاس بڑی خوشی آ جانی تھی. 2 یا 3 کنال والا جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میرا اگر ایک فارم ہاؤس بھی ہوتا نا تو بڑا مزہ تھا. ٹھیک ہے نا، جو فارم ہاؤس والا ہوتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اس سے آگے.
وہ خوشی کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی ادھر جا رہے ہیں جناب، ویکینڈ ہے، اب کیا کر رہے ہیں جناب؟ اپنی اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے نکل رہے ہیں جناب، کبھی ایک اس میں سے کبھی اس میں سے، ہوتا نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا نظر جھکائی اور دیکھ لی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، کہ دل کے اندر کیا ہے؟ تصویر یار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر کیا ہے؟ میں نے چھپائی ہوئی ہے، ذرا نظر جھکائی اور دیکھ لی، کہ جو ہے نا وہ ان کی جو محبت کا جب میں سوچتا ہوں تو بس وہی سکون، راحت، سب کچھ چیزیں جو ہیں ادھر ہی مجھے میسر ہوتی ہیں، تو مجھے کیا ہوتا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کسی جگہ جا کے جی میں سیریں کرنے جاؤں جی، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، میں ناردرن ایریاز میں بھاگ رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں سکون اور راحت کو، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسباب ہوا کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اثر ڈالتے ہیں، لیکن جب تک آپ خود اپنے آپ کو بدلو گے نہیں نا، تو یاد رکھو اس تھوڑی دیر کا ایک اثر جو ہے نا وہ ختم ہو جایا کرتا ہے، تھوڑی دیر کا اثر ختم ہو جایا کرتا ہے، وہ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ دوبارہ جیسے کہ ایک آدمی ہو، اس کو سردی لگی ہوئی ہو، تو کیا کرے؟ وہ آگ کے پاس جا کے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بیٹھے گا تو اس کو ایک وہ ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بیمار ہے نا، بخار ہے اس کو، تو اب کیا ہوگا؟ وہ جو ہی اس سے ہٹے گا، دیکھو اس کو دوبارہ ٹھنڈ لگنے لگ پڑے گی، کیونکہ بیماری اس کے اندر موجود ہے، بیماری اس کے اندر موجود ہے، اس کو باہر کی چیزیں ایک تھوڑی دیر کی ایک راحت تو دے دیں گی، سکون تو دے دیں گی، لیکن ایک پرماننٹ جو ہے اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا بھائی اپنا پہلے علاج کرواؤ، اپنا علاج کرواؤ، تمہارا علاج روکا نہیں یار، میرا علاج چھوڑو، یہ باہر کی چیزیں تم سیٹ کر دو، باہر کو ٹھیک کر دو تو میں ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن کمزوری تو اپنے اندر ہے، تو سکون اور راحت کی تلاش میں لوگ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے، میں نے دیکھا ہے چھوٹے غریب خاندانوں کے لڑکے بچے بچیاں، وہ سوچتے ہیں کہ یار وہ فلاں امیر لوگ جو ہے نا، یہ دیکھو کیا کیا چیزیں کھاتے پھرتے ہیں، یہ فلاں وہ کر رہے ہیں، یہ ایسی ہم بھی کھاتے کاش جو ہیں، لیکن امیر گھرانوں کے لوگ آج کل زیادہ نشے کے اندر مبتلا ہیں، آئس کا نشہ ہے، دوسری نشے ہیں، بڑی کیوں کر رہے ہیں نشے؟ بڑے بڑے ہمارے ایلیٹ سکولز جو ہیں، ان کے بچوں کے آپ ریشو دیکھ لیجیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں، جا کے آپ ذرا ریشو دیکھ لیں، لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل جو ہے نا، وہ ان کو سکون کی تلاش کے اندر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں، جا کے دیکھ لیں بڑی بڑی یہ جو یہ ایل جی بی ٹی کے جو آج کل وہ چلا ہوا ہے، اس میں دیکھ لیں کہ اس میں کون کون سی سوسائٹی کی ہماری ہائی کلاس جو ہے وہ جاتے ہیں یا دوسرے لوگ جاتے ہیں ایل جی بی ٹی کے اندر، کیوں تو اس میں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سکون کی تلاش کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس طرح کیا ملے گا؟ سکون ملے گا، اور وہ جو ایل جی بی ٹی والے وہ کھلم کھلا کہتے ہیں، نشے کی وہ باتیں کرتے ہیں، نشے کی کہ جو ہے ٹھیک ہے اگر آئس کا نشہ ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ میری چوائس ہونی چاہیے، میں جس طرح مرضی وہ کرنا چاہوں، زندگی گزارنا چاہوں، میں اپنی خواہشات کو جیسے مرضی پورا کرنا چاہوں، تو مجھے کیوں تم لوگ وہ کرتے ہو کہ جو ہے نا اس میں سے تو مجھے کیوں وہ کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے اس میں سے وہ کرتے ہیں؟ اگر سکون ایک تھا، گاڑیاں تو بنگلے، دولتیں، ساری چیزیں تھیں، ڈگریاں لی ہوئی تھیں، سب چیزیں لی ہوئی تھیں، بڑے بڑے لوگوں کے، وہ آپ دیکھیں ذرا وہ نشے جو کر رہے ہیں، شرابیں جو پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں جی، کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنی ٹینشن ریلیز کر رہے ہیں، وہیں پوچھ لو یار،
क्या करते हो? सेहत को अपनी तबाह कर रहे हो, सेहत अपनी तबाह कर रहे हो। ये इतनी खतरनाक चीज है, ये नशा, ये सिगरेट वगैरह भी, ये आपको तबाह करके रख देगा। पता होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो 1-2 मिनट की उस लज्जत की खातिर जो है ना, नींद की गोलियां लेके सो रहे हैं जी। तो नींद नहीं आती जी, नींद नहीं आ रही होती। मैंने कहा यार हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हालत है कि बिस्तर पे लेटते हैं तो अभी वो अभी दुआएं भी पूरी नहीं हो रही होती, और ऐसे लगा था जैसे झटके, तो अगर लेट जाओ तो वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए बैठ के करो तो फिर पूरा हो जाता है। लेटो तो पता ही नहीं चल रहा होता कि ऐसे। इसलिए सुकून को स- जब तक हमने असबाबे राहत और राहत में फर्क करना ना सीखा ना, असबाबे लुत्फ और लुत्फ में फर्क ना वो करना सीखा, असबाबे खुशी और खुशी में फर्क ना सीखा, हम ऐसे ही रहेंगे। ये आप उन लोगों औरतों से पूछिए, बहुत सी औरतों का क्या होता है, खामद क्या होते हैं, करोड़ोंपति होते हैं, करोड़ोंपति होते हैं। वो ऐसे खामदों के बारे में औरतों की क्या होती है कि जनाब, ऐसा अगर खामद हो तो क्या बड़ी अच्छी, हमारी भी किस्मत कितनी अच्छी हो जाएगी। उनकी बेगमात से जाके पूछें कि वो आपको बताएंगे कि जनाब इस खामद के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है, उसके साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है। मेरे पास एक, मैं नाम नहीं लेता, एक सियासी लीडर, तो उनकी बेटी, बाप भी सियासी लीडर, भाई वगैरह भी उसके सियासी लीडर, मिनिस्टर वगैरह भी। तो एक, आज से काफी साल पहले की बात है, एक जो थी वो हमारे पास, एक वो आया इस्तिफ्ता के हवाले से, तो मेरे पास ही वो हुआ कि जी उसमें से, तो जो बच्ची थी वो कहने लगी कि जी मैंने जो है ना इस बंदे के साथ, उस वक्त उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे, 9 साल। इसमें से 4.5 साल या 5 साल उस बच्ची ने अपने घर में गुजारा था। जो खामन था वो भी बड़ा अमीर, फैक्ट्री ओनर, बड़ी उसके पास पैसा भी, सारा कुछ हो, बच्चे भी थे उनके, बच्चे भी थे, और शादी भी लव मैरिज थी, शादी भी लव मैरिज थी, दोनों क्लास फेलोज थे, शादी भी हुई थी सब कुछ। लेकिन उसमें से 4.5 साल 5 साल उस औरत ने घर में गुजारे। तो मैंने उससे यही कहा, खामन भी आया बीवी भी आई, मैंने पूछा कि क्या बात है, और बीवी ने तलाक भी ले ली थी, खुला कर ली थी, तो फिर उसमें खामन चाहता था कि ना खुला ना हो, तो खुला ना हो, तो जी उसमें से बड़ा एक वो चल रहा था। तो मैंने उससे कहा कि क्यों नहीं, कहा मैं नहीं रह सकती इस बंदे के साथ, जो है इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। फिर खैर बड़ा उनकी आपस में रिकन्सिलिएशन वो करवा करवो के जी सारा कुछ। तो बच्ची ने मुझसे कहा कि जी मेरा खामद जो है ना शराब भी पीता है, ये शराब भी पीता है। तो अब जी मैंने उससे जी वो किया कि जी जो है ना, मैंने इस बच्ची से कहा कि अब भी ये जो कह रहे हैं ना दोबारा, उसका नहीं, तुम इसको कहो कि मैं वापस इस बात पे आऊंगी, मुझे मुफ्ती साहब ने कहा है, तो कि जी मैं वापस उस वक्त आऊंगी तुम शराब छोड़ दो, तो तब मैं आ जाऊंगी वापस जो है ना, ठीक है, तुम्हारे से दोबारा निकाह कर लूंगी। क्योंकि अगर तलाक एक हुई थी, तो एक तलाक हुई थी तो ये था कि अभी उसमें से, लेकिन तलाक के बायना होती इसमें निकाह टूट जाता है, एक तलाक के साथ ही निकाह टूट गया था, दोबारा निकाह हो सकता था उनके दरमियान, हाँ उनको फिर 2 तलाक का हक होता है। मैंने कहा अभी आपके पास इख्तियार है, तो आप मुझसे ये कहो कि मैं आऊंगी लेकिन तुम शराब छोड़ दोगे। उस लड़की ने जब अपने खामन को कहा कि देखो मैं, मुफ्ती साहब ने मुझे कहा है कि ठीक है जो है ना, कि उसमें से
تو خاوند کیا کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں، دیکھو، ویسے تو میں شراب چھوڑ دوں گا، لیکن میں پارٹیز پہ شراب نہیں چھوڑوں گا، میرے دوست شراب پی رہے ہوں گے تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن لاہور میں آج کل جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے اندر بڑی بڑی وہ شرابیں چلتی ہیں وہاں پہ۔ یہ آج کل جو شادیاں ہم لوگ سمجھتے ہیں جی، یہ فارم ہاؤسز پہ جو شادیاں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں آج کل، وہ آپ ایک ایک فارم ہاؤس کتنے کتنے ہزار کے اوپر ایک ایک رات کے لیے بکنگ ہوتی ہے اور اس پہ ہمارے ایلیٹ کلاس کے بچے اور بچیاں جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے وہ پارٹیز مناتے ہیں۔ لاہور کے اندر ہی جو بعض جگہوں کے اوپر فارم ہاؤسز ہیں، وہ بڑے بڑے اس میں سے وہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی چھاپا بھی نہیں مار سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس تو بہت سی رپورٹس ہوتی ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لوگ تو ہم سے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں تو اس لیے پتا ہوتا ہے کہ جناب کیا چل کیا رہا ہے۔ تو وہ شراب، میں کہا میں پارٹیز پہ شراب نہیں چھوڑوں گا، تم نے آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا تو جو ہے کوئی وہ نہیں ہے، میں پارٹیز پہ شراب نہیں چھوڑوں گا۔ خیر وہ پھر بڑا اس کو سمجھا سمجھو کہ جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ دوبارہ خیر ان کا ہوا، اور وہ جو ہے اب پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور کیا حالات کے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ جی اس میں سے، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے ذرا دور ہی بھاگتا ہوں کہ جو وہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ جو تھی ان کو فیملی مجھ سے بڑا وہ کرتے تھے کہ میرا بڑا مطلب بڑی عزت کے ساتھ پیش آنا اور سارا کچھ وہ، لیکن میں تھوڑا سا اسی اس میں رہتا ہوں کہ بھائی ہم جو ہے نا، میں ایسا بندہ ہی نہیں، نہ میں سیاسی ہوں، نہ میں کوئی سیاسی لوگوں کے ساتھ، نہ میں ایلیٹ کلاس کے ساتھ زیادہ کوئی رکھنا چاہتا ہوں، میں دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ہم غریب آدمی ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم سیدھے سادے بس اس میں رہنا چاہتے ہیں جو ہے نا، غریبوں کے اندر جو ہے نا، ہاں واقعی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اندر، ان کے ساتھ جو ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اپنے مولوی طبقہ ہو، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور مزہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اس میں سے تو کیا چیز تھی، کیا پیسہ نہیں تھا؟ میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ وہ کتنی بڑی فیم، میں آپ کا نام لوں گا تو آپ لوگ پہچان جائیں گے کہ جی کون لوگ کون ہیں۔ مطلب لوگ ایک کچھ کہتے ہیں نا خوابوں کے اندر کہ جی جس کے ہر شہر کے اندر کیا ہوں، کئی کئی گھر بنے ہوئے ہوں، کیا کچھ بڑے بڑے زبردست قسم کی وہ ہوں، گاڑیاں آگے پیچھے ہوں، دولت کے انبار لگے ہوں، لیکن کیا زندگی، ان بچوں کی کیا زندگی ہوگی؟ تو میں ان کو دونوں کو یہ سمجھاتا، میں کہتا اور چھوڑو، اپنی بچیوں کا ہی خیال کر لو کہ ان بیچاری بچیوں پہ کیا گزر رہی ہے، ان بچیوں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کتنی نفسیاتی مریضہ بنے گی وہ بچیاں جو ہیں، وہ بچپن سے ہی جو اس طرح کی ماں باپ کی لڑائیاں جھگڑے دیکھ دیکھ کے، اور وہ بھی اس میں سے کیا ہے اتنا عرصہ جو ہے نا ایک ہو رہے ہیں، وہ پڑھ تو رہی ہوں گی جی نا ایلیٹ کلاس اسکول کے اندر فلاں جہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے بڑا ایک اس میں سے، اور گاڑیاں جو ہے نا اس کو چھوڑنے کے لیے جی ڈرائیور گارڈ ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے، جناب اسکول میں چھوڑ کے آئیں گے، واپس لے کر آئیں گے۔ کیا سکون کی ایک وہ ہے، تو سکون جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھو ایک سائیکل کے اوپر ایک ایک جوڑا جا رہا ہو، سائیکل کے اوپر گھر کے اندر جو ہے نا وہ دو تین جوڑے کپڑوں کے پڑے ہوئے ہوں ان کے پاس، اور وہ کیا ہوں بڑی خوشی خوشی جو ہے نا خوشیاں جو ہے نا وہ مناتے ہوئے بڑے جو ہے نا جو کہتے ہیں نا جھوم جھوم کے جا رہے ہوں سائیکل کے اوپر جو ہے، اور وہ بھی کیا، وہ سوراب سائیکل جو ہوتا ہے جس میں وہ پیچھے سٹینڈ ہوتا ہے،
उसमें बेगम साहिबा बैठी हो, खामन चला के जा रहा है। तो सुकून तो असल ज़िंदगी क्या था, अगर वो बड़े खुश हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसके पास तो ज़्यादा सुकून है। उस खातून के पास जो साइकिल के ऊपर बैठ के बनिस्बत उसके के जो बीएमडब्ल्यू के ऊपर जो है ना, या लिमोज़ीन के अंदर बैठने वाली से उससे जो है, वो ज़्यादा सुकून के अंदर है। मैंने कई ख़वातीन ने कहा मुझसे, साहब हमें बड़े घर ना होते हमारे पास, ये चीज़ें ना होती, और हमें क्या होता छोटा-सा एक कमरा मिल जाता, लेकिन होता उसमें क्या सुकून होता, उसमें सुकून होता। चाहे कोई चीज़ें ना होती हमारे पास, हमसे क्या होता जी, हमारा ख़ामद हमसे मोहब्बत करने वाला होता, हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत करने वाले होते, चाहे हमारे पास कोई चीज़ ना होती। इंसान इसी दौड़ के अंदर ना सारी ज़िंदगी लगा देता है। मर्द समझता है कि जनाब मेरे ये सुकून कैसे मिलेगा कि मैं सारी ज़िंदगी पैसा कमा-कमा के ना मैं अपनी औलाद को ना बड़ी राहत में रखूँगा, तो मेरे बच्चे मेरे का करेंगे, बड़ा ख़्याल रखेंगे। वो क्या होता है, बच्चे जो है ना वो पढ़ने के लिए जनाब अली बाहर जाना चाहते हैं, कहते हैं हम तो बाहर जाके पढ़, बच्चे बाहर, माँ-बाप बेचारे इधर अकेले, और ये इधर वो तलाश कर रहे होते हैं, और बच्चे जो है ना वो खुश हो, माँ-बाप खुश हो रहे होते हैं। हमारा बच्चा जी बाहर पढ़ रहा है, वो जी फलाँ जगह अमेरिका में रहता है, नौकरी करता है, बहुत अच्छी नो बिज़नेस कर रहा है। मैंने कई लोगों से खुद सुना, एक साहब थे अच्छे दीनदार, मेरे शागिर्द भी, तो कहने लगे कि जी मैं हाँ, बुड्ढा-बूढ़ी जो है वो इधर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बुड्ढा-बूढ़ी जो है, ठीक है ना? मतलब होंगे 75-75, 80 से साल के होंगे। मेरे शागिर्द भी थे, तो मैंने उनको थोड़ा-सा खींच लिया, जैसे मैं खींच लेता हूँ। मैंने कहा, "किधर है आपकी औलाद किधर है?" "वो जी उस्ताद जी वो तो बाहर होते हैं, वो पता नहीं बर्तानिया में या किसी जगह के ऊपर, या पता नहीं अमेरिका में या बर्तानिया के, पता नहीं। वो तो बाहर होते हैं मेरी औलाद तो, कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी है ना, वो क्या करें, वो हमें बस पैसा भिजवा देते हैं।" तो मैंने छुट्टी छुट्टी कर रहे थे सबक के अंदर, तो मैंने कहा छुट्टियाँ क्यों कर रहे थे? वो बेगम बीमार थी ना, तो इस वजह से क्या था, मैं खुद भी थोड़ा-सा बीमार था, तो बेगम की खिदमत करनी पड़ती थी। तो वो उसमें से जो है ना, तो मैंने कहा कि किधर औलाद किधर है? वो जी अमेरिका, बर्तानिया के अंदर से बुलाया उन्होंने। मैंने कहा उनको बोले इधर आओ बस, बहुत हो गया जितना कमाना था तुमने, इधर आओ पाकिस्तान के अंदर आके वो करो। कहा नहीं वो उस्ताद जी वो जो है ना वो तो बाहर ही रहेंगे, उन्होंने तो क्या करना है, वो आखिर काम है ना, उनकी भी मसरूफियात है, उनकी भी मसरूफियात है ना, वो अपने कामों के अंदर होते हैं। तो इधर जो है ना बीवी बड़ी सख्त उनकी बीमार रहती है बीवी जो है, और वो कहते हैं बस मुझे सारा टाइम उसकी खिदमत करनी पड़ती है, और सारा इस तरह ही जो है। होता क्या है, वो रख देते हैं, कहते हैं नर्स रख लो, नर्स, नर्स रख लो। बूढ़ा बूढ़ी को जो है ना वो कहते हैं जनाब ये रखो अपने घर में नर्स। वो क्या करेगा, या मेल होता है या फीमेल नर्स रख लेते हैं जनाब, दो दो शिफ्टें लगवा लेंगे जी, फिक्र ना करें। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग, कहते हैं, दो शिफ्टें 12-12 घंटे की शिफ्ट होगी, हर वक्त क्या होंगे आपके साथ, वो जो है ना वो आपको वो करेंगे, पैसे हम देंगे ना, पैसे तो हम देंगे। 12 घंटे की शिफ्ट के अंदर से जो है ना, नर्स सुबह आ रहा है जी, शाम के वक्त जो है ना वो बड़ी खुशी के साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं। आप जिस दौलत की खातिर पाकिस्तान से बाहर जाते हो, आपको अगर सुकून ना मिले, आपकी औलाद आपके काबू में ना हो, आपकी औलाद आपको कुछ ना समझे, वो उधर जो है ना बेटी साहिबा जो है वो किसी ईसाई से शादी कर लें, किसी जो है ना वो हिंदू से शादी कर लें, किसी और जगह के ऊपर वो कर लें, तो आपकी क्या ज़िंदगी क्या रही है? आप जिस पैसे की खातिर गए थे कि जनाब बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बनाने की खातिर, वो क्या मुस्तकबिल हुआ? कि जो जिसने क्या कर ली, काफ़िर से शादी करके वो जो है वो कहाँ जाएगी वो? कहाँ जाएगी वो?
مسلمان عورت ہو کے کہ جو ہے نا وہ ہندو سے شادی کر لے، مسلمان عورت ہو کے عیسائی سے شادی کر لے، وہ کہاں جائے گی؟ کہ ایک مسلمان ہے وہ کیا کر رہا ہے، ساری زندگی ایک وہ پیسہ کما کما کے بس دوڑ لگی ہوئی ہے، کمائی جاؤ جی، پیسہ، دولت، اسباب کو اتنا وہ سمجھ لیا ہے کہ اسباب ہی ساری کی ساری، آج سوچ ہی ہماری مسلمان کی ایک سوچ یہ بن چکی ہے. سوچ یہ بن چکی ہے کہ میرے پاس جتنا پیسہ ہوگا نا، میرے پاس جتنی گاڑیاں ہوں گی، میرے پاس جتنا وہ ہوگا نا، وہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی. ہماری جو ہے نا، ہاں، مجھے ایک چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، وہ جی ہمارے وہ فلاں پروفیسر صاحب ہے نا، ان کی جو ہے نا یہ تین تین گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں بہترین، بڑی بڑی جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ 1 کروڑ کی گاڑیاں تو انہوں نے کیا کر لی. حالانکہ کیا ہے، کیا ہوگا، چلو وہ گاڑیاں کھڑی ہیں باہر جو ہے، آپ کے جو ہے نا اس میں سے آڈی کھڑی ہو آپ کے پاس جو ہے نا، آپ کے پاس لیموزین ہو، آپ کے پاس جو ہے نا BMW ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کی گاڑی کے اوپر ہیرے لگا لو، محل کے اندر آپ نے لگائے ہوں، اپنے سونے لگا لو، 8 کنال کا گھر کھڑا کر کے جناب علی ایک زبردست قسم کی وہ کی ہوئی، پھر وہ ویسے ہی کیا ہوتا ہے، پھر تلاش بھی ایسی ہوتی ہے کہ جی اچھا اب بچوں کے رشتے کو معاملے ہوتے ہیں تو پھر تلاش بھی ویسے ہی ہوگی، ظاہری بات ہے. اب وہ ویسے ملے نہ ملے آگے، پھر کیا ہوگا، آگے اس بچی کی کیا زندگی ہوگی، یا بچہ ہے اس کی کیا زندگی ہوگی. تو سوچ کیا ہے، پیسہ جب سوچ بن جائے نا، اور یہی اسباب یہ ساری وہ بن جائے، پھر انسان کیا ہوتا ہے، تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے، وہ معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں، جہاں مقصد ہی کیا ہوتا ہے. آج بچے کے ذہن میں بچپن سے ہم ڈالتے ہیں، دیکھ تو نے کیا کرنا ہے، تو نے جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہے. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر وہ نہیں بے روزگار نہیں رہتا نا، ڈاکٹر کماتا ہے، کماتا ہے، وہ بڑا بہت کچھ کما لیتے ہیں. بچہ سوچتا ہے جی جناب، وہ اسی وقت سے جو ہے نا اس کی ایک سوچ بننا شروع ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کمانا ہے، میں نے زندگی کے اندر تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں یونیورسٹی میں تم نے پڑھنا ہے. کیوں؟ ادھر کی جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے جناب، وہ تو ان کی جو ہے نا یہ ہائرنگ کا جو معاملہ ہے یہ تو بڑی زبردست قسم کی وہ ہوتی ہے، یہاں پرسنٹیج ان کی بڑی اچھی وہ ہوتی ہے، کوئی بندہ بے روزگار نہیں رہتا. بندہ وہ چیز جب حاصل کر لیتا ہے نا، پھر کہتے ہیں اب نیکسٹ کیا ہے. پھر جب آپ ایک سوچتے ہو نا دنیا کی چیزوں کے اندر سے، تو آپ جب وہ اچیو کر لیتے ہو، پھر آپ کہتے ہو یار اس سے نیکسٹ کیا ہے، وہ آپ کو سکون. مثال کے طور پہ آپ، میں سوچوں گا یار میں 10 مرلے کا گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے، اب اور میں نے یہ فلاں گاڑی لینی ہے، جب وہ مجھے اچیو ہو جاتی ہے تو اب میں سوچوں گا یار اب کیا ہے. کیونکہ جب بندہ اس سے پہنچتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یار میں تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں میرے پاس میں تو دنیا کا بڑا خوش نصیب انسان بن جاؤں گا، لیکن مجھے تو یہ چیزیں مل گئی ہیں، مجھے تو کوئی راحت نہیں آئی، سکون نہیں آیا. یہ تو کیا تھی، ایک نارمل سی بات تھی. اب میں اس سے آگے کی دوڑ لگاؤں گا، پھر اس سے آگے کی دوڑ لگاؤں گا. اور وہ جو ہے نا اسی پیسے کی دوڑ کے اندر جو ہے نا زندگی ختم، سکون جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ہر وقت ایک ادھیڑ پن کی زندگی ہے، پریشانی کی زندگی ہے. بچوں کے بارے میں جو ہے نا، اب ہم نے بچوں کو فلاں جگہ پڑھانا ہے، میں نے بچوں کو اب اس جگہ لے کے جانا ہے، یہ جی فلاں اسکول نہیں تو اس اسکول کے اندر پڑھانا ہے. پھر میں نے
فلاں کالج کے اندر پڑھانا ہے، پھر میں نے فلاں یونیورسٹی کے اندر پڑھانا ہے۔ اب ادھر بچے کا داخلہ نہیں ہو پاتا، کسی میرٹ ہائی ہے تو اب پریشانی علادہ سے ہو رہی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے، داخلہ نہیں ہو رہا بھائی، اب وہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ وہ سکون جو حاصل ہونا تھا وہ تو حاصل نہ ہوا۔ یہ جو ہے وہ بچہ پہنچ گیا سمجھو ادھر، اور جا کے وہاں پہ ادھر سے نشے کرنا شروع کر دیے کسی کے ساتھ، اب ادھر سے زیادہ پریشانی شروع ہو گئی۔ میں یہ لڑکے لڑکیوں کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے، کیونکہ آج کل تو نئے تماشے چلے ہوئے ہیں، یہ لو میرجز کے فلاں چکر اور یہ، میں کہتا ہوں کہ دیکھو، تمہیں جب جس انسان کے بارے میں تمہاری یہ وہ ہے نا کہ سوچتے ہو کہ جناب یہ بندہ مجھے مل جائے تو پتہ نہیں میری زندگی میں کیا وہ آ جائے گی، میں کوئی تمہاری زندگی میں کوئی وہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فرق نہیں پڑنا۔ اسی لیے جب کیا ہوتا ہے، ایک دو مہینے تو بڑے خوش رہتے ہیں لو میرجز کے بعد، پھر جب زندگی کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں اس کے بعد پھر پریشانیاں، پھر ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کر، میں تو تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، فلاں نہیں کرنا چاہتا، جو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ زندگی کی حقیقت جب کھلتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا مزاج بڑے بہت بہت، ہمارے تو مزاج بالکل ملتے جلتے مزاج ہیں، بالکل ملتے جلتے مزاج ہیں۔ اور اگر ہم خود اس چیز کو نہ سمجھیں نا تو ان لوگوں سے عبرت پکڑا کریں، جیسا ہم جیسا ہونا چاہتے ہیں نا ان سے بھی جا کے ایک دفعہ پوچھ لیا کریں کہ جناب، مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہ شوق ہے یار میں جو نا کوئی بہت بڑا میرا گھر ہونا چاہیے، تو جا کے ذرا بڑے گھروں والوں سے پوچھ لیں کہ آپ کو کوئی تکلیفیں ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جناب یہ بیماری یہ مسئلہ فلاں جو ہے نا یہ ہو گیا، ایسے مسئلہ، بچے جو ہے نا وہ باہر رہتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے، ہم اکیلے بوڑھا بوڑھی ادھر رہ رہے ہیں۔ پھر جو ہے اگر کسی اور کو وہ کرنا ہو، اگر آپ کہتے ہیں جناب میں تو، جو آپ کے خواب ہوتے ہیں ان سے ذرا جا کے پوچھیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے جا کے ذرا پوچھیے کہ جناب علی کیا آپ، کیا وہ تھی آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی تھی، فلاں کیا تھا آپ نے، کلینک کرنی تھی، صبح سے لے کر رات تک لگے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سے رات تک شروع ہوتے ہیں، صبح 8 سے رات آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو 11 11 12 12 بجے تک۔ میں خود بعض ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، ایک تم خود ایک ڈاکٹر تھے ہمارے، جاتا بھی تھا میں خود بھی ان کے پاس، بیچارے فوت ہو گئے کورونا کے اندر شاید انتقال ہوا تھا، کچھ نیشنل ہاسپٹل کا لاہور میں ہوتے تھے، تو ایک اور سرکاری اسپتال میں بھی تھے، صبح کے وقت جو ہے سرکاری اسپتال میں 2 بجے تک جو ہے اس طرح ٹائمنگ تھا، 3 3:30 بجے جو ہے نا وہ نیشنل ہاسپٹل کے اندر جی وہ پہنچے ہوتے تھے، رات 11 بجے تک میں نے خود وہ ان کو دیکھا ہے کہ 11 بجے تک کے ہیں مریض جو ہے نا وہ اتنے مریض ہوتے تھے۔ پھر کیا ہے، پھر اخلاق کے بہت اچھے مزاج بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، لیکن کیا زندگی ہے کہ یار بس پیسہ ہی زندگی ہے، پیسہ ہی زندگی ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ
سوچیں کہ جناب کیا ہم کس لیے آئے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔